1971 میں رونما ہونے والا یہ سانحہ مشرقی پاکستان اہل پاکستان کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ چانکیہ کے چیلوں نے اپنی روایتی مکاری سے مادر وطن کو دولخت کر دیا تو یہ صدمہ کسی بھی پاکستان کی قوت برداشت سے باہر تھا۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کے دولخت ہو جانے کے بعد بھارت میں جشن فتح مناتے ہوئے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو ہمیں فتح حاصل ہوئی یہ ہماری افواج کی فتح نہیں ہے، یہ ہماری حکومت کی فتح بھی نہیں ہے، یہ ہمارے نظریے کی فتح ہے۔ ہم نے ان سے پاکستانیوں سے کہا تھا کہ ان کا نظریہ باطل اور ہمارا نظریہ برحق ہے، لیکن وہ نہ مانے۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ان کا نظریہ باطل تھا اور آج ہم نے ان کا دو قومی نظریہ بحر ہند میں دفن کر دیا ہے۔ بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کا یہ دعویٰ ہر پاکستان کو کھلا چیلنج تھا۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ان دنوں پاکستان سے ہزاروں میل دور ہائی لینڈ کے ایک شہر میں واقع ایک یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھے۔ سانحہ مشرقی پاکستان میں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں پاکستانی فوج کی توہین کے دردناک مناظر ان دنوں ہائی لینڈ کے سرکاری ٹیلی ویژن سے بار بار دکھائے جا رہے تھے۔ یہ اذیت ناک مناظر ڈاکٹر خان کی قوت برداشت سے باہر تھے۔ انہوں نے شدت غم میں اپنا ٹیلی ویژن بھی توڑ دیا اور اس کے بعد وہ کئی دن تک روتے رہے۔ انہوں نے اسی دن سے وطن عزیز کے لیے کچھ کر گزرنے کا عزم کر لیا تھا۔ ڈاکٹر خان تعلیم کے ساتھ ساتھ ہائی لینڈ میں واقع ایک فرم کے تحت ہائی لینڈ کے ایک قصبہ المیلو میں یورینکوائنر چمٹ پلانٹ میں کام کرتے تھے۔ ڈاکٹر خان کی ذمہ داری مختلف دستاویزات کا ترجمہ کرنا تھا۔ اس دوران ڈاکٹر خان کے پاس کئی ایسی دستاویزات بھی آتی رہیں جن میں یورینیم کی آفزودگی کے متعلق مواد ہوتا تھا۔ اکثر خان فائلوں کا ترجمہ کرتے اور مقررہ تاریخ تک واپس کر دیتے، لیکن انہی دنوں ڈاکٹر خان نے اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تفصیلی خط لکھا کہ وہ یورینیم کی آفزودگی کے متعلق مکمل طور پر جانتے ہیں اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اپنے اس تفصیلی خط میں اسٹیل مل میں خدمات سر انجام دینے کا اشارہ دیا تھا، لیکن مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کے ذہن میں اس خط نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنے جہاں دیدہ نگاہوں سے بھانپ لیا تھا کہ اس کے خوابوں "ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے" کی تعبیر ڈاکٹر خان کی صورت میں اس کے سامنے آ گئی ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر خان کی المیلو میں واقع یورینکوائنر چمٹ پلانٹ کی وابستگی سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا اور انہوں نے ہائی لینڈ میں متعین پاکستانی سفیر جے خراس کے ذریعے سے ڈاکٹر خان کو اطلاع بھجوائی کہ آپ پہلی فرصت میں ہی پاکستان تشریف لا کر ان سے ملاقات کریں، جس کے جواب میں انہوں نے مسٹر بھٹو کو ایک خط ارسال کیا کہ ان دنوں چھٹیاں ملنا تھوڑا مشکل ہے، البتہ میں ہر سال کرسمس کی تعطیلات پاکستان میں گزارتا ہوں، اگر وزیر اعظم مناسب سمجھیں تو اس ملاقات کو اس وقت تک کے لیے مؤخر کر دیں۔ اس دوران وزیر اعظم بھٹو سیکرٹ سروسز اور سفارتی ذرائع سے المیلو پلانٹ کی اہمیت اور محسن پاکستان کے متعلق مفصل معلومات حاصل کر چکے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر خان کو پیغام بھجوایا کہ وہ جب بھی پاکستان تشریف لائیں تو ان کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈ امتیاز سے رابطہ کریں۔ دسمبر 1974 میں جب ڈاکٹر خان اپنی اہلیہ اور دو بیٹوں کے ہمراہ پاکستان میں آئے تو انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز کی وساطت سے بھٹو مرحوم کو اپنی پاکستان آمد سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے انہیں فوراً اسلام آباد بلوایا۔ دوران گفتگو جب ڈاکٹر خان نے بھٹو مرحوم پر واضح کیا کہ ری پروسیسنگ پلانٹ کی خریداری مکمل طور پر ایک خسارے کا سودا ہے، جبکہ سینٹری فیوج پلانٹ کے ذریعے سے پاکستان بہت جلد ایٹمی طاقت بن جائے گا، تو بھٹو سوچ میں پڑ گئے کہ جو پلانٹ برطانیہ، جرمنی اور ہائی لینڈ کے اشتراک سے 19 سال سے زائد عرصے میں تقریباً $20 کروڑ کے اخراجات سے 25,000 سائنسدانوں اور انجینئرز نے قائم کیا ہے، اسے پاکستان جیسا پسماندہ اور ترقی پذیر ملک کیسے کام کر پائے گا۔ تاہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان وزیر اعظم کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ پاکستان میں یہ کارنامہ کوڑیوں کے مول انجام پا سکتا ہے اور 7-8 سال کے اندر اندر ہم اپنے مقصد میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، جس پر مسٹر بھٹو نے انہیں سمجھایا کہ وہ اسٹیل مل کے چکر میں پڑنے کے بجائے یورینیم انرجمنٹ پلانٹ کی تنصیب میں پاکستان کی رہنمائی فرمائیں۔ ان دنوں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ منیر احمد خان تھے، جن پر وزیر اعظم بھٹو کو بے پناہ اعتماد تھا، لیکن وہ گزشتہ کئی سالوں سے ایٹمی پروگرام کے متعلق بھٹو اور دیگر ذمہ داران کو اندھیرے میں رکھے آ رہے تھے۔ مسٹر بھٹو نے ڈاکٹر خان کو بھی ان سے مشاورت کرنے کی ہدایت دی۔ ڈاکٹر خان نے ایٹمی توانائی کمیشن کی مختلف تنصیبات کا معائنہ کیا اور منیر احمد خان سے چند ملاقاتوں کے دوران ان میں یہ اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی کہ گو کہ ہمارے ہاں بنیادی ڈھانچہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن چونکہ حکومت پورے خلوص کے ساتھ مطلوبہ سہولتیں فراہم کرنے پر آمادہ ہے، اس لیے اگر ہمت سے کام لیا جائے تو ہم جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے منیر احمد خان اور ایٹمی توانائی کمیشن کے بعض دیگر ذمہ داران کو جوہری قوت کے حصول کے متعلق ضروری معلومات دیں۔ کمیشن کے ذمہ داران نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے دوبارہ آنے تک بہت زیادہ پیش رفت ہو چکی ہوگی۔ ڈاکٹر خان مسٹر بھٹو سے دوبارہ ملاقات کر کے واپس ہائی لینڈ چلے گئے۔ ڈاکٹر خان کو گزشتہ واقعات سے یہ اندازہ تو ہو چکا تھا کہ قدرت ان سے بہت جلد کوئی بڑا کام لینے والی ہے، اور شاید اب اس قسم کو پورا کرنے کا وقت آن چکا ہے جو انہوں نے سانحہ مشرقی پاکستان کے وقت کھائی تھی۔ اب میں دوبارہ اپنی زندگی میں مادر وطن پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا، اسی لیے اب ان کا زیادہ وقت اپنے موضوع سے متعلق کتب اور دیگر مواد کے مطالعے میں صرف ہونے لگا۔ دسمبر 1975 کی تعطیلات میں جب آپ وطن تشریف لائے تو یہاں کچھ ایسے اسباب پیدا ہو چکے تھے جن کا ذکر بھی ہونے والا ہے، اسی لیے اب وہ پاکستان ہی کے ہو کر رہ گئے اور وہ واپس ہائی لینڈ نہ جا سکے۔ وہ اسباب یہ تھے کہ ڈاکٹر خان کے مشورے کے بعد منیر احمد خان نے حکومت سے جو بھی مراعات طلب کی وہ انہیں مہیا کر دی گئی تھی، لیکن اس کے برعکس کام کی رفتار تقریباً صفر تھی۔ ڈاکٹر خان نے اب بھی وطن واپس آتے ہی وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو اپنی آمد سے مطلع کیا تو وزیر اعظم نے انہیں فوراً اسلام آباد طلب کیا۔ جب ڈاکٹر خان اسلام آباد پہنچے تو بھٹو کسی دورے پر لاڑکانہ جا چکے تھے، لیکن جانے سے پہلے ہدایات جاری کر گئے تھے کہ منیر احمد خان ڈاکٹر خان کو وہ تمام کام جو ان کی ہدایت کے تحت ایک سال میں ہوا اور کام کی رفتار سے بھی آگاہ کریں۔ ڈاکٹر خان ہائی لینڈ سے مسلسل ہدایت بھجواتے رہتے تھے، اور چند ماہ قبل منیر احمد خان نے ڈاکٹر خان کو یہ پیغام بھی بھجوایا تھا کہ اس پروجیکٹ پر اچھی خاصی پیش رفت ہو چکی ہے، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی، کام جوں کا توں تھا۔ منیر احمد خان کی اس کام میں سنسنی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ انہوں نے یہ پروجیکٹ ایک ایم ایس سی الیکٹریکل انجینئر کے حوالے کر دیا جو یورینیم کی افزودگی کے منصوبے کو سمجھنے سے بھی قاصر تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کام کی نوعیت کو دیکھ کر بے حد مایوس ہوئے اور وہ سمجھ گئے کہ اس کام میں قطعی مخلص نہیں ہے، بلکہ وہ تمام لوگ اس پروجیکٹ کی بنیادی معلومات سے بھی نابلد ہیں، اس لیے اب یہ توقع کرنا کہ ان سے کسی معجزے کا ظہور ہو جائے گا یہ ناممکن ہے۔ اس دوران بھٹو لاڑکانہ سے واپس آئے تو انہوں نے ڈاکٹر خان کو طلب کیا اور رپورٹ مانگی، تو انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر انہیں تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا اور وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ جنوری 1976 کے اوائل میں واپس ہائی لینڈ جا رہے ہیں، تو بھٹو نے انہیں چند دن انتظار کرنے کو کہا۔ اس عرصے میں بھٹو اپنے چند معتمد رفقا سے مشورہ کر چکے تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے ڈاکٹر خان کو بلایا اور کہا کہ وہ اب واپس نہ جائیں بلکہ وطن عزیز کی خدمت کے لیے ایٹمی توانائی کمیشن کی رہنمائی فرمائیں۔ ڈاکٹر خان نے بتایا کہ وہ اپنے اہل خانہ سے مشاورت کے بعد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے، اور جب ایک دن ڈاکٹر خان نے وزیر اعظم کو بتایا وہ واپس ہائی لینڈ نہیں جا رہے بلکہ انہوں نے وزیر اعظم کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، تو بھٹو خوشی سے چہک اٹھے اور اسی لمحے انہوں نے میز پر مکہ مار کر کہا، "آئی ول سی دی ہندو باسٹرڈز ناؤ"۔ انہوں نے ڈاکٹر خان کو ہدایت کی کہ وہ اب ایٹمی انرجی کمیشن کی رہنمائی کریں گے جہاں پر انہیں بطور ایڈوائزر مقرر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر خان ہائی لینڈ میں واقع المیلو پلانٹ سے جو تنخواہ لیتے تھے وہ اس وقت کی پاکستانی کرنسی کے حساب سے 30,000 بنتی تھی، لیکن یہاں پر منیر احمد نے انہیں وطن دوستی اور وسیع تر قومی مفاد کے نام پر صرف 3,000 روپے ماہانہ پر رضامند کر لیا، اور اس کے لیے کنٹریکٹ مئی 1976 میں کیا گیا، اور یوں انہیں پہلی تنخواہ جون 1976 میں ملی۔ اب اسے آپ منیر احمد خان اور ان کے حواریوں کی تنگ نظری کہہ لیں یا تعصب کہ انہوں نے ڈاکٹر خان کو ابتدا میں ہی برداشت نہ کیا، بلکہ ان کی اتنی کردار کشی کی گئی کہ خدا کی پناہ۔ بہرحال اٹامک انرجی کمیشن میں باقاعدہ شمولیت کے چند ہفتوں بعد ہی محسن پاکستان نے بھانپ لیا کہ کمیشن کے ذمہ دار اس اہم معاملے میں سنجیدہ نہیں ہیں اور ہر چیز سست روی سے چل رہی ہے، اور ہر کاغذ یوں ہی منیر احمد سے دستخط کروانے کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو وہ مایوس ہو گئے اور باتوں باتوں میں ہی لوگوں سے اپنے درد دل کا اظہار کرنے لگے۔ جب یہ باتیں بھٹو صاحب تک پہنچی تو انہوں نے اپنے ذرائع سے تصدیق کروائی تو انہیں معلوم ہوا کہ حالات بہت گڑبڑ میں ہیں اور ڈاکٹر خان واپس ہالینڈ جانے کی سوچ رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم سخت برہم ہوئے۔ ڈاکٹر خان کو طلب کر کے صورتحال سے آگاہی چاہی تو ڈاکٹر خان نے بے دھڑک سب کچھ سنا دیا اور کہا کہ یہ لوگ جھوٹے اور مکار ہیں، نہ انہیں وطن عزیز سے کوئی محبت ہے اور نہ ہی یہ آپ کے وفادار ہیں، یہ آپ کو غلط باتیں بتاتے ہیں، کام کچھ بھی نہیں ہو رہا اور نہ ہی اس طرح سے کام ہونا ممکن ہے۔ غرض یہ کہ ڈاکٹر خان اب منیر احمد خان کے تحت کام کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے ذمہ داران سے مایوسی کے بعد بھٹو نے ڈاکٹر خان کو کہا کہ آپ ابھی واپس جانے کے بجائے کچھ دن انتظار کریں۔ آخر ایک دن ڈاکٹر خان کے کہنے پر وزیر اعظم نے انہیں نیوکلیئر پروگرام کے لیے علیحدہ اختیارات دے دیے، اور یوں وزارت دفاع میں 31 جولائی 1976 میں ڈاکٹر خان کی براہ راست نگرانی میں انجینئرنگ ریسرچ
لیبارٹریز کے نام سے ایک خود مختار ادارہ قائم کر دیا گیا۔ اس ادارے کا خفیہ فائلوں میں نام پروجیکٹ 706 ہے، جس کو یہودی لابی نے بہت اچھا لا اور پروجیکٹ 706 دا اسلامک بم کے نام سے ڈاکٹر خان کے خلاف ایک انتہائی بیہودہ فلم بنائی۔ اس بدنامی زبانہ فلم میں ڈاکٹر خان کو شیطان، ڈاکو اور اسمگلر جیسے الزامات دیے گئے۔ ناظرین، اب جہاں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، وہیں پاکستان کی جاسوسی اور حکومت پر دباؤ بڑھنا بھی شروع ہو چکا تھا۔ امریکیوں کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاسوں کی کارروائی سے بھی مکمل آگاہ ہوتے ہیں، بلکہ اب تک ہونے والے ہر طرح کے خفیہ اجلاسوں کی کارروائی میں بھی کوئی نہ کوئی امریکہ نواز موجود ہوتا ہے۔ کہوٹہ کے معاملات کی نگرانی کے لیے بھی ایک اعلیٰ سطحی بورڈ قائم تھا۔ ایک مرتبہ صدر ضیاء الحق نے جنرل اختر عبد الرحمن اور جنرل ضامن نقوی سے کہوٹہ کے بعض اہم اور نازک معاملات پر بات چیت کے دوران کہا کہ وہ منیر احمد خان CIA کا ایجنٹ ہے، ڈاکٹر قدیر سے کہہ دو کہ وہ اس کی موجودگی میں کوئی خاص بات نہ کیا کرے۔ ناظرین، امریکی جڑیں پاکستان میں کتنی مضبوط ہیں، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیں کہ صاحبزادہ یعقوب خان کہتے ہیں کہ اپنے ایک امریکی دورے کے دوران اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بعض اعلیٰ امریکی افسران سے باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو کر رہا تھا کہ دوران گفتگو امریکیوں نے حسب معمول پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے اس حوالے سے اپنی پیش رفت بند نہ کی تو امریکی انتظامیہ کے لیے پاکستان کی امداد جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک سینئر یہودی آفیسر نے کہا، نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کو اس کے سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب ان کی گرم سرد باتیں اور دھمکیاں سننے کے بعد میں نے کہا کہ آپ کا یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان ایٹمی توانائی کے حصول کے علاوہ کسی اور قسم کے ایٹمی پروگرام میں دلچسپی رکھتا ہے، تو CIA کے ایک افسر نے جو اسی اجلاس میں موجود تھا کہا کہ آپ ہمارے دعوے کو نہیں جھٹلا سکتے، ہمارے پاس آپ کے ایٹمی پروگرام کی تمام تر تفصیلات موجود ہیں، بلکہ آپ کے اسلامی بم کا ماڈل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کہہ کر CIA کے افسر نے قدرے غصے بلکہ ناقابل برداشت بدتمیزی کے انداز میں کہا کہ آئیے میرے ساتھ بازو والے کمرے میں آپ کو بتاؤں آپ کا اسلامی بم کیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، دوسرے امریکی افسر بھی اٹھ بیٹھے، میں بھی اٹھ بیٹھا، ہم سب اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ CIA کا یہ افسر ہمیں دوسرے کمرے میں کیوں لے جا رہا ہے اور وہاں جا کر یہ کیا کرنے والا ہے۔ اتنے میں ہم سب ایک ملحقہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ CIA کا یہ افسر تیزی سے قدم اٹھا رہا تھا، ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کمرے کے آخر میں جا کر اس نے بڑے غصے کے عالم میں اپنے ہاتھ سے ایک پردے کو سرکایا تو سامنے میز پر کہوٹہ ایٹمی پلانٹ کا ماڈل رکھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف ایک سٹینڈ پر فٹ بال نما گول سی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی۔ CIA کے افسر نے کہا، یہ ہے آپ کا اسلامی بم، اب بولو تم کیا کہتے ہو، کیا تم اب بھی اسلامی بم کی موجودگی سے انکار کرتے ہو؟ میں نے کہا، میں فنی اور تکنیکی امور سے نابلد ہوں، میں یہ بتانے یا پہچان کرنے سے قاصر ہوں کہ یہ فٹ بال قسم کا گولا کیا چیز ہے اور یہ کس چیز کا ماڈل ہے، لیکن اگر آپ لوگ بضد ہیں کہ یہ اسلامی بم ہے تو ہوگا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ CIA کے افسر نے کہا کہ آپ لوگ تردید نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ آج یہ میٹنگ ختم کی جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر کی طرف نکل گیا اور ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے باہر نکل گئے۔ میرا سر چکرا رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ جب ہم کوریڈور سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے تو میں نے غیر ارادی طور پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالسلام ایک دوسرے کمرے سے نکل کر اس کمرے میں داخل ہو رہے ہیں جس میں بقول CIA کے اس کے اسلامی بم کا ماڈل پڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اچھا تو یہ بات ہے۔ ایک امریکی صحافی کے مطابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے دورہ امریکہ کے دوران صدر بش اور CIA کے ڈائریکٹر ویبسٹر نے انہیں بھی ایک کمرے میں لے جا کر وہی اسلامی بم دکھایا تھا۔ بہرحال اٹامک انرجی کمیشن اور افسران کی غیر سنجیدگی دیکھ کر ڈاکٹر خان نے ایک علیحدہ ادارے کا وجود ضروری سمجھا اور یوں پروجیکٹ 706 کی ابتدا ہوئی۔ بعد میں یہی پروجیکٹ 706 انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز سے کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے مشہور ہوا، جسے بالآخر محسن پاکستان کی خدمات کے صلے میں 1 مئی 1981 میں صدر جنرل ضیاء الحق نے اس ادارے کو جو آگے چل کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والا تھا، خان ریسرچ لیبارٹریز کے نام سے موسوم کر دیا۔ ناظرین، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کہانی جاری ہے۔ پہلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان آئے اور کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز کی بنیاد پڑی۔ دوسری قسط کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، تب کے لیے خدا حافظ۔